کرم کا کوئی حساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں، میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ ابتدا اور انتہا کا یہ فلسفہ اپنی ارتقاء کی جانب گامزن ہے۔ یہاں پہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی زبردست سی گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے بہت واضح کر دیا یہ پیغام۔ اب یہاں پہ ایک بنیادی سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا علماء ہی کا کردار ہے معاشرے کی تعمیر میں، یا شخصیت یا انفرادیت کے طور سے ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جو طب سے وابستہ لوگ ہیں وہ صحت کے اصولوں کو زیادہ جانتے ہیں، اور معاشرہ صحت مند معاشرہ ہوگا تو اچھی عبادت بھی کر پائے گا۔ دعائے کمیل میں امیر المومنین کی جو دعا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مناجات حضرت پڑھ رہے ہیں، وہ در حقیقت حضرت خضر کی دعا ہے جو امیر المومنین نے نقل کی ہے۔ اس میں بہت حسین ایک فقرہ ہے، قو علی خدمتک جوارحی، یا اللہ میرے بدن کو اتنا مضبوط کر دے کہ میں تیری عبادت اچھی کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو بدن کی مضبوطی اللہ کی عبادت کی مضبوطی کا سبب اور سامان ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات جو ہیں، حکماء، حکیم، طبیب، ان کا کام ہے کہ معاشرے کو صحت مند معاشرہ رکھیں۔ اچھا، اسی طرح جو شہری انتظامات سے وابستہ لوگ ہیں، جو ملکی امور کی تدبیر کے حوالے سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں، جو معاشی معاملات میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں، تو وہ اپنے شعبے کے مطابق بات کریں، وہ اپنے شعبے کے مطابق اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو نماز روزے کی طرح ہر فرد مسلم پر واجب ہے۔ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ برائیوں کے لیے روک تھام کرے، اچھائیوں کی اصلاح اور اچھائیوں کی طرف راغب کرے، ہر فرد کا، مگر نظارت ہوگی ان کی کہ جو قرآن و حدیث سے آشنا ہوں گے۔ صحیح۔ رہنمائی ان سے لی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ جی ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ طب میں کتنے ہی مسائل ہیں جس میں شریعت جو ہے وہ اپنی کمند آ کے ڈالتی ہے، کیونکہ فطرت جب بے لگام ہونے لگتی ہے، مثلا بھوک اور پیاس فطری ہے نا، جنسی تسکین فطری ایک امر ہے، مگر یہی بھوک اور پیاس اگر جو ہے وہ بے لگام ہونے لگ جائے تو شریعت آ کے اس کے خطوط کو معین کرتی ہے کہ تمہیں ہر چیز نہیں پینی، ہر چیز نہیں کھانا، تمہیں ہر کھانا نہیں کھانا تمہیں۔ تو جو باڈی کی ضرورت ہے وہ تو کھانا ہے، پانی ہے، مگر کیا ہر مشروب پی لیں، ہر کھانا کھا لیں، ہر چیز کھا لیں؟ جانور تو نہیں ہو، گائے بھینس تو نہیں ہو کہ کہیں سے گزر رہے ہو، کسی پنساری کی دکان پہ دال کی بوری رکھی ہے تو معلوم ہے اس کی دال کھا گئی، وہ جانور کھا گیا۔ تو تم انسان ہو، تمہیں کچھ حرام حلال تمہارے لیے بتائے گئے ہیں، تمہارے لیے کچھ جائز ناجائز بتائے گئے ہیں۔ تو ہر شعبہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، مگر نظارت ہوگی قرآن و حدیث کے جاننے والوں کی، وہ رہنمائی کریں گے۔ لہٰذا ہم پاکستان کی سطح پر اگر بات کریں تو ہمارے ہاں جو ریاستی مذہبی ادارے ہیں، جو ریاست نے مذہبی ادارے بنائے ہیں، وہ پاکستان کے لیے بڑی غنیمت ایک چیز ہے۔ اچھا، ہاں، وہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کے اندر بھی جو مسائل ہیں اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور رائے دینی چاہیے، لیکن مجموعی طور پر ریاست کی طرف سے انتظام ہے کہ ایک ایسا فورم ہو علماء کرام کا، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں ہوں، جو ایک رائے دیں، حکومت کو سفارشات پیش کریں، حکومت پہ تنقید کریں، حکومت کو رہنمائی کریں۔ تو نظارت اس کی ہوگی کہ جو قرآن و حدیث کو جانتا ہوگا، کیونکہ اصلی علم، الہی علم، آسمانی پیغام اور انسان کی فطریات سے متعلق جو پیغام ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی تشریح و تفسیر کے اندر سرکار کی احادیث ہیں اور اہل بیت کے فرامین اور سرکار کی ہی گویا سیرت کا ادامہ اور اتمام اور اس کا ظہور ہے۔ تو سب کا فریضہ بنتا ہے کہ سب اصلاح کریں۔ آپ جیسے اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ میڈیا کا کردار ادا ہو رہا ہے، اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی خوبصورت بات ہو گئی۔ علامہ صاحب، بہت خاص سوال پوچھنے لگا ہوں، یقیناً یہ ویڈیو بھی جائے گی آگے جب آپ کا پیغام پہنچے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اصل معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے علماء کا کیا خاص کردار ہو سکتا ہے ترجیحی بنیادوں پہ؟ اویس بھائی، ہم لوگ جب تحریک آزادی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اگر صرف معاشی مسائل کا حل مطلوب ہوتا تو شاید یہ وہاں رہ کر بھی ہمیں حاصل ہو سکتا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جتنے بھی ہمارے دیگر معاشرتی مسائل ہیں، شاید متحدہ ہندوستان میں ہمیں اس پہ کچھ نہ کچھ آزادی میسر پہلے بھی تھی، بعد میں بھی حاصل ہو جاتی۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے پاکستان کا قیام اس لیے کیا کہ اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنایا جا سکے۔ یعنی
مدینہ طیبہ کے بعد پاکستان وہ پہلی اسلامی نظریاتی ریاست ہے جو قرآن و سنت کے احکام کی بجا آوری کے لیے اور ان کو نافذ العمل کرنے کے لیے بنائی گئی. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ علماء کا بہت بڑا کردار رہا, اور آج بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر جو ہے وہ علماء کا بہت بڑا کردار رہا. صحیح. ہر دور میں علماء کی نمائندگی رہی ہمارے پارلیمانی اداروں کے اندر. صحیح. اور جس طرح کہ قبلہ نے فرمایا کہ حکومت نے کچھ ادارے بھی بنائے, اسلامی نظریاتی کونسل ہے, صحیح. وفاقی شرعی عدالت ہے. تو کسی حد تک تو اس پہ کام ہوا, لیکن بعد ازاں جو ہے وہ معاملات کچھ اس نہج پہ چلے گئے کہ اس عظیم کام سے توجہ ہٹ گئی اور ہم جو ہے وہ کسی اور طرف چلے گئے. منزل کا پتہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ذہن میں نہیں تھا. ہم آج تک ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں. صحیح. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ 1-2 برس کی بات نہیں, یہ نصف صدی کا قصہ ہے. ہاں. اس گھر کو آگ لگانے میں گھر والوں کا ہی حصہ ہے. ہے. شاید اگر اسلامی احکامات کو یہاں پہ نافذ العمل کر دیا جاتا تو ہمارے بہت سے مسائل اب تک حل بھی ہو چکے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں آپ کبھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے. بظاہر آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ترقی ہو رہی ہے, لیکن آپ ترقی معکوس کی طرف نکل جاتے ہیں. ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا, بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے پلٹ آئے. خوبصورت. تو قرآن و سنت سے روگردانی کر کے, اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے, ہم چاہے جتنا بھی معاشی پلان بنا لیں, ہم چاہے جتنے بھی جو ہے وہ سمجھوتے کر لیں, لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. آج بھی پاکستان میں رہنے والوں کی اکثریت چاہتی ہے کہ اسے اسلامی نظام کے ساتھ چلایا جائے. تو میرے خیال میں اعلیٰ حکام کو بھی اس پر سوچنا چاہیے, لیکن اس کے لیے پرامن طریقہ اپنایا جائے گا. جو ہمارے ہاں ملک کے اندر جو ہے فورمز موجود ہیں اس کے ذریعے بات چیت کی جائے گی. اس کے خلاف مسلح جد و جہد اس کو علماء نے بھی سختی سے رد کیا ہے, اور الحمدللہ اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی بھی کی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہمیں حکومتی سطح پر اسلامی قوانین نافذ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں محلوں میں مساجد ہیں, اور مساجد کا جو وجود ہوتا ہے یہ الحمدللہ اپنی ذات میں ایک اسلام کا اور خیر کا پیغام دے رہا ہوتا ہے. یعنی جس محلے میں مسجد ہے تو یہ مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے. مساجد کے ممبر آباد ہیں, علماء الحمدللہ آج بھی قال اللہ و قال رسول کی صدائے بلند کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان کے اندر گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی یہاں پلٹ کے آتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے علماء کی اکثریت جو ہے بہت کم ہے. قبلہ جیسے علماء جو اتحاد کا پیغام دیتے ہیں, محبت کا پیغام دیتے ہیں, رواداری کا پیغام دیتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہمارا زیادہ بکنے والا جو سودا ہے وہ نفرت کا کاروبار ہے, اور خیر کے کاموں کے لیے ممبر کا استعمال آج بھی نسبتاً کم کیا جاتا ہے. تو یہاں بیٹھ کر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی مساجد کو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرز پہ جو ہے وہ لے کے چلیں, کہ وہ پورا محلے کا ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح ہو, کہ آپ کی خوشی غمی کی تقریبات کا مرکز و محور ہو, آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہو, کس طریقے سے آپ کی سماجی اور خاندانی زندگی سے متعلق جو ہے وہ آپ کو رہنمائی حاصل ہو رہی ہو, اور مسجد سے آپ کا تعلق جڑے, تو اس سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ فرد کی اور پھر جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کا جو ہے وہ فریضہ, اس کا جو ہے وہ کام آسان ہوتا چلا جائے گا. معاشرے کی تربیت بھی ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ نفرت انگیز تقریروں کی بجائے ہمیں محبت کی بات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس محبت کی بات سے فائدہ یہ ہوگا کہ نوجوان نسل جو لادینیت کی طرف جا رہی ہے, جو مذہب بیزاری کی طرف جا رہی ہے, جو سمجھتی ہے کہ شاید علماء کا کام تقسیم کرنا ہے, لڑوانا ہے, جب وہ خیر کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اعتماد بڑھے گا. اور اسی طرح ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ فضائل و مناقب ہم نے بہت بیان کیے. ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر رضوان صاحب, جو ہمارے دادا پیر و مرشد کے صاحبزادے ہیں, حضور قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے جو ہے وہ پوتے ہیں وہ. تو انہوں نے, وہ سیرت کے پروفیسر ہیں بہت بڑے, تو انہوں نے فرمایا علماء کی نشست میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے صرف 2 پہلو عوام تک پہنچاتے ہیں, کہ یا تو وہ بشارت سنایا کرتے تھے یا پھر وہ ڈر سنایا کرتے. بشیر و نذیر کا پہلو ہم صرف دنیا کے سامنے رکھتے ہیں,
ہم یہ نہیں بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو دیگر پہلو ہیں، جو آپ کی عائلی زندگی ہے، آپ کی خاندانی زندگی ہے، آپ کا بچوں کے ساتھ طرز عمل ہے، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہے، یا آپ نے مدینہ طیبہ کی ریاست کو کس طریقے سے چلایا تھا، صحیح، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا اقدامات فرمائے تھے، وہ ابھی تک اوجھل ہیں، اس پہ کام ہونا اس چاہیے. پہ ہم کام نہیں کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو فضائل و مناقب یقیناً بہت ضروری ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ سیرت و کردار، سیرت و کردار پہ بات ہونی کہ چاہیے. مولا کائنات کے اگر میں فضائل پہ بات کرتا ہوں جو کہ میرے ایمان کا جزو ہے، مجھے بات کرنی ہے، مجھ پر لازم ہے صحیح. کہ میں ان کا پیغام جو ہے وہ امت تک پہنچاؤں، لیکن ساتھ میں مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت اور مسجد میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دے تو میں مسجد کو اختیار کروں گا، کیونکہ جنت کو پانے میں میری رضا ہے اور مسجد کو پانے میں میرے رب کی رضا ہے. بہت خوبصورت. اور آخری وصیت نامے میں یہ جملہ بارہا دہرا رہے ہیں، اللہ اللہ للصلاۃ. کیا خوبصورت رشتہ ہے نماز کا جناب مولا کائنات کے ساتھ. علامہ صاحب، حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو وہ کون سے ایسے پہلو ہیں جن کو ہم اپنا لیں تو شاید معاشرے کی اصلاح ہو جائے؟ دیکھیں، سرکار کا تو ایک لمحہ لکل عدوۃ لکل عدو علی معجزۃ، سرکار کا ایک لمحہ، ایک شب کا ذکر کیا آیا جانے والے عرش پر. علامہ ذیشان درجوادی کی تو مصریں ہیں، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. آپ کا تو ہر لمحہ ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے پیغام ہے. حضرت کی زندگی کا جو غالب پہلو ہے، آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، جو آپ کی خاتمیت پر دلیل ہے آیت، یعنی کافۃً للناس، آپ کو نہیں بھیجا گیا مگر لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا گیا. جہاں یہ آیت ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وہاں آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا اور مجھے ایک حسین پہلو مجھے عطا ہوا، جو کہ مطالعات ہوتے ہیں کتابیں پڑھنے کے بعد بعض اوقات ایک 10 سال بعد 20 سال بعد جا کے کوئی بات وہ 15 سال پہلے پڑھی ہوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے. حضرت نے سرکار دو جہاں نے تلوار ہاتھ میں نہیں لی. حضرت سے صرف ایک شخص قتل ہوا تھا، وہ بھی ایک جنگ کے اندر، وہ بھی ایک کیفیت کے اندر. تو ورنہ ادھر قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ کفار اور منافقین سے، کفار اور مشرکین سے آپ قتال کریں، اور مگر سرکار نے تو تلوار ہاتھ میں نہیں لی. تو وہ جو سرکار کا جو غالب پہلو ہے وہ ہے رحمت للعالمین ہونا، کیونکہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اپنی تلوار علی کے حوالے کی. وہ جو آپ کو تلوار ذوالفقار کی صورت میں آسمان سے آئی، وہ نبی کی تلوار تھی نا، نبی نے اپنی تلوار علی کو دے دی. تو یا اور شخصیات نے جو کام کیا اس حوالے سے، اور مولا کائنات سے زیادہ بڑھ کر اس حوالے سے بہت ہی واضح اور روشن پیغام ہے آپ کی زندگی کا کہ آپ نے نبی مکرم کے اس پیغام کو اور اس سیرت کے اس حصے کو مولا علی کے حوالے کیا گیا. تو وہ رحمت للعالمین والا جو آپ کا زندگی کا پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت نجات چاہتی ہے مسائل اور مشکلات سے، پریشانیوں سے ہمیں بچنا ہے، تو رحمت کو اپنے اندر ایجاد کرنا پڑے گا، رأفت کو اپنے اندر ایجاد کرنا پڑے گا، ہمیں پیار دینا پڑے گا، محبت دینا پڑے گی. محبت جب لیں گے جب ہم محبت دیں گے. ہمیں ہمارے لہجے کے اندر ایسے الفاظ لہجہ ہونا چاہیے کہ کسی کو چبھے نہیں، ہمارے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو کسی کو برے نہیں لگیں. ادھر آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت نہیں ہے. ادھر سرکار دو جہاں کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ آپ تو غیر مسلموں کے لیے، کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے، وہ کیا اس عورت کا تعلق تھا سرکار سے؟ وہ تو نبی کی دشمن تھی، مخالف تھی، جس کا سامان پہنچا رہے ہیں حضرت، آپ اس کا بار اٹھا رہے ہیں. اور وہ جب دیکھتی ہے کہ ایک جوان ہے کہ جو میرے کام آ رہا ہے، تو کسی سے محبت ہو تو اس کو اچھی نصیحت بھی کی جاتی ہے. کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو ایسی باتیں کر رہا ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا. پوچھا جی کون ہے وہ؟ کہا جی وہ یہ اس کا یہ نام ہے. کہا میں خود ہوں وہ، اور جس پہ وہ اسلام قبول کرتی ہے. اور اس طرح کی اور بہت سبھی نے سنایا وہ کوڑا پھینکنے والی روایت. تو غرض یہ کہ آپ تو دشمنوں کے لیے، مخالفوں کے لیے رحمت ہیں، تو میں سنی کے لیے، میں بریلوی کے لیے، میں دیوبندی کے لیے انہی الجھنوں سے نہیں نکل رہا ہوں، اپنے اسی مشکل سے باہر نہیں آ رہا ہوں. دیکھیں کون ہے، کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. سگے بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، ماں باپ میں دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، اولادوں میں اختلاف ہوتا ہے،
جو ہے وہ خاندان کے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، سنی سنی میں اختلاف ہے، شیعہ شیعہ میں اختلاف ہے، اختلاف کی بنیاد پر میں لڑ کیوں رہا ہوں؟ اختلاف تو رحمت ہے، اختلاف تو قرب کا ذریعہ ہے، تحقیق کا ذریعہ ہے، برداشت کا سبب بنایا گیا ہے۔ مجھ میں آپ میں اختلاف ہوگا تبھی تو ناپوں گا نا میں کتنا میرے اندر برداشت ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اختلاف ہی نہیں ہوگا تو برداشت میں کیسے ناپوں گا اپنی تحمل مزاجی کو کیسے تولوں گا کہ میں کتنا تحمل مزاج ہوں جب تک اختلاف نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو اختلاف کا ہونا برا نہیں ہے، اختلاف نہ ہونا تو مردنی ہے، در حقیقت موت ہے جہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ جھگڑا برا ہے، لڑائی بری ہے، دل آزاریاں بری ہے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سرکار کی زندگی سے اگر ہمیں کوئی بڑا پیغام لینا چاہیے تو میری اپنی دانش میں ایک طالب علمانہ لہجے میں وہ یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کم سے کم مسلمانوں پر ہی رحمت بن جاؤ۔ سبحان اللہ، بہت ہی شاندار، بہت ہی شاندار، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں، اطراف کے لیے رحمت بن جائیں۔ حضور، حاصل کلام گفتگو کا طلبگار ہوں چونکہ پروگرام کا وقت تمام ہو چکا ہے، آج امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیے اس پلیٹ فارم سے؟ آج کے پورے پروگرام میں ہم نے اس پہ بات کی کہ اصلاح معاشرہ وہ بنیادی فریضہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اسی طرح اس امت کی جو خصوصیات بیان ہوئیں ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو لہٰذا اگر ہم اس دنیا کو جنت نما دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں ہم امن، محبت، رواداری اور خیر کی قوتوں کو جو ہے پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا ہوگا، لیکن شرط وہی ہے کہ اس کے لیے ہمیں علماء کی رہنمائی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ سب مل کے کوشش کریں گے، چراغ سے چراغ جلیں گے تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا پیغام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو خود ہی ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب سے بھی آخری جملے لینا چاہوں گا میں، شکریہ کے ساتھ ساتھ کیا کہنا چاہیں گے امت مسلمہ کو اس پلیٹ فارم سے جو پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیے، امت کو امت بن کے رہنا ہوگا، اور امت واحدہ بنایا گیا ہے تو امت واحدہ بننا ہوگا، ایک امت بنایا گیا ہے۔ اور بنی آدم، وہاں تو سعدی شیرازی بنی آدم کو کہہ رہے ہیں اعضائے یک دیگرند، کہ در آفرینش ز یک گوہرند۔ مولانا کو دیکھ کے سن کے مجھے بھی شعر یاد آ گیا ماشاءاللہ۔ تو یہاں تو بات امت کی ہے، امت بن کے رہنا ہوگا، واحد بن کے رہنا ہوگا۔ کثرت در وحدت جو فلسفہ دیتا ہے نا، کثرت میں وحدت کو تلاش کرنا ہوگا، اور کثرت در وحدت اگر ہم نے حاصل کر لی تو کلمہ توحید سے توحید کلمہ کا سفر طے پا جائے گا۔ کلمہ توحید سے توحید کلمہ کا سفر، کلمہ توحید ہمیں توحید کلمہ کی طرف، ایک بات، ایک نظریہ، ایک خیال، ایک تصور، وہ آئیڈیالوجی جو کائنات کے بارے میں ہمارے خیال کو بدل دیتی ہے، ہمیں امت بننا پڑے گا، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ خوبصورت، بہت شکریہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب آپ کا، بہت شکریہ مفتی سجاد مدنی صاحب آپ کا، اور خواتین حضرات آپ کا بہت شکریہ کہ اس خاص وقت میں آپ نے ہمیں اپنا خاص وقت دیا۔ یہی پیغام ہے اور اسی پیغام کو ہم عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروردگار پوری ٹیم کو جو مظہر پہ غور کریں گے تو شاید ہم اس سے قریب ہو جائیں گے، جیسا کہ بارہا فرمایا گیا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے مقام کو پہچاننا ہے، اور اپنے خاص طور سے ارد گرد کے لوگوں کا تعارف بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اطراف میں کوئی بھوکا رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بھی ظلم و زیادتی کا شکار رہ جائے اور آپ اپنی ہی اصلاح نہ کر سکیں تو کسی اور کی اصلاح کیا کریں گے۔ اصلاح کا آغاز آپ نے اپنی ذات سے کرنا ہے، اور اس کے بعد پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی عرض ہوا کہ آپ سب جواب دہ ہیں، آپ سب کو سوال بھی ہوگا اور آپ سب نے اپنا حصہ ڈالنا بھی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ انشاءاللہ آج عرفان رمضان میں افطار کی نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میری دعا ہے کہ پروردگار پورے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سوالات بھیجتے رہیں، ہم آپ کے سوالات علماء کرام تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ عرفان رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔